تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تھینک یو، تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. سر اوپر سے شیٹ لے آنا سر تھوڑا سا سر آئے آپ عظیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفائر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ فیروز بٹوا کی تمام ٹیم اس وقت ایک فیئرویل پارٹی کے سلسلے میں جمع ہوئی ہے، تو تقریب کا وغیرہ آغاز کرتے ہیں. اور میں دعوت دیتا ہوں قاری عصمت اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک سے نوازیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدقت يا رب العالمين. نعت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ الیاس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات ذوق سے اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے گا. دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد. دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد.
دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ سفار ٹیکسٹائل کی یہ ورکنگ ٹیم جو اس وقت سٹیج پہ بیٹھی ہے اور تمام شرکاء جو اس یونٹ کو چلانے میں پیش ہیں، آج ایک فیئر ویل میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور آج کی محفل اس لحاظ سے تو ہم بڑے چیئر اپ ہیں، ایک دوسرے کے چہروں میں خوشی ہے، مگر اس کے اندر ایک اداسی بھی ہے۔ اداسی اس بات کی کہ ہم سے کوئی بچھڑنے والا ہے۔ ایک لڑکا جو 23-24 سال کی عمر میں این ٹی یو سے بی ایس سی ٹیکسٹائل کرتا ہے اور کوٹری میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے سفار ٹیکسٹائل سے، اور 41 سال ایک ہی گروپ کو دے دیتا ہے۔ اپنی ساری زندگی کے قیمتی سال ایک ہی گروپ کو دے دیتا ہے۔ آج وہ اپنی زندگی جینے جا رہا ہے۔ گڈ بائی آل دا پریشر، اسپننگ میں آپ کو پتا ہے پریشر ہوتے ہیں، اینڈ ویلکم ٹو دا اینڈ لیس لیئر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی زندگی جینے جا رہا ہے، ریٹائرمنٹ نہیں ہو رہی، یہ آپ اپنی زندگی جینے جا رہے ہیں۔ مگر آج کی شام اور یہ تقریب میں ایک سوگواری بھی ہے کہ وہ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، ہمارے سے دور جانے والے ہیں۔ جدائی کا لفظ شاید زیادہ سخت ہے، ہم سے تھوڑا دور جانے والے ہیں، اور ان لمحوں کو یادگار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کسی کو بچھڑتے دیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے چھوٹی سی تقریب اس سلسلے میں رکھی ہے کہ یہ لمحے یادگار ہو جائیں۔ کوئی ہم سے بچھڑ کے جائے تو یاد کرے کہ کسی نے ہمیں کوئی چھوڑنے آیا تھا ہمیں۔ 1982 میں انہوں نے نومبر میں کوٹری میں 507 نمبر ان کا کارڈ نمبر تھا، وہاں سے آغاز کیا اور بہت مدّ دیکھے اس ٹیکسٹائل کی زندگی میں۔ جو میں نے ان کے ساتھ دیکھا، میرا ایک اپنا ایکسپیرینس رہا، ایسا بھی ہوا کہ پوری شفٹیں مل کو بند کر کے آ گئی اور ان کو سمجھا رہے تھے، ایسا وقت بھی دیکھا، اور ان کا روب دبدبہ بھی دیکھا، اور ان کے ساتھ ہم اس طرح چلے کہ ان کو میں پکڑ کے اس وقت کمرے میں لے جا رہا تھا۔ میں عام لوگوں سے نہیں ڈر رہا تھا، میں ان سے ڈر رہا تھا کہ آگے غصے میں مجھے کچھ کہہ نہ دیں۔ جس وقت شفٹیں کلوز ہوئیں یہاں پہ، ایسے لمحے دیکھے۔ ہمیشہ میں نے ان کو باپ کی جگہ پایا اور باپ کا غصہ برداشت بھی کیا۔ 2 دن نہیں بولے، تیسرے دن انہوں نے خود ہی مجھے بلا کے تو باتیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ آپ مجھے ایک شفقت دے رہے ہیں۔ ان کا غصہ ہمارے لیے غصہ ہی نہیں تھا، دوسرے لمحے بالکل یہ اور شخصیت ہوتے تھے، کبھی دل میں نہیں رکھی۔ اور ماشاءاللہ ان کی زندگی کے جو کچھ چیزیں ایسی ہیں سر، میں ہٹ کے بولوں گا۔ ان کا رائل سروس انہوں نے دی ہے
सफ़ायर टेक्सटाइल को। अच्छा पहना, अच्छा खाया, अच्छे तरीके से रहे, एक किंग की तरह इन्होंने हुकूमत की, हमारे दिलों पे की। और मैं देखता हूँ कि इसमें इन्होंने अपने आप को फिट भी बहुत रखा। इनके हमने हिकमत भी बहुत देखी। हमने वो अमरूद के पत्तों का पानी भी पिया है, वो कहवा भी पिया है। और हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में भी इन्होंने हमेशा हमारे साथ शफ़क़त का बर्ताव किया और हर मामले में गाइडेंस दी। हमारे ज़ाती मामलात में भी हमारे इनमें सबसे बड़ी खूबी जो हमने देखी वो ये थी कि उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट काम करने की मौका दिया, काम करने का। हमने इनकी सरबराही में अपने फुल जौहर दिखाए हैं, जितना हम कर सकते थे। इन्होंने बस कहा ये कर लो, हमने पूरी प्लानिंग की करने की, और किसी भी काम में इन्होंने इंटरप्शन नहीं की हमारे, बल्कि अप्रिशिएट किया सारी ज़िंदगी। तो हम तो आज छोटी सी तकरीब इसलिए मुनक्कद की है कि हम अप्रिशिएट कर सकें, रिकग्नाइज़ कर सकें इनकी सर्विसेज को, और इनको जाते हुए को अच्छी यादें दे सकें। तो अब मैं इस तकरीब के छोटी सी तकरीब के आखिरी एक इवेंट है जिसमें हमारे आने वाले फ्यूचर के डायरेक्टर आलमज़ेब बरकी साहब ये सीनियर पेश करेंगे शौकत इकबाल साहब को, और साथ फूलों का गुलदस्ता देंगे ताकि ये लम्हे यादगार हो सके। ये हमारी अपनी बिल्डिंग है सारी, तो पढ़िएगा। आपकी पिक्चर भी लगाई सर। ये गोल्ड का है। ये ज़बरदस्त है। ये मेरे ख्याल में ऐसा है कि ये पड़ा रहेगा ना, हर वक्त देखेंगे तो वो बहुत सारी आपको ना अच्छी फीलिंग्स देंगे, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, सबकी जो है ना वो याद। अच्छा, इस तकरीब के इख्तिताम पे मैं हमारे टेक्निकल डायरेक्टर आलमज़ेब बरकी साहब को मदऊ करूंगा, और मैं उनके ख्यालात के इजहार के लिए, ताकि वो अस्सलाम वालेकुम। इतनी अच्छी तारीफ़ मेरे ख़्याल में शौकत साहब की, शहबाज साहब ने की है। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है कहने को। ये कि 41 साल शौकत साहब ने सफ़ायर को दी है, और ये उस इनिशियल लॉट में से हैं जिन्होंने सफ़ायर को इस लेवल पे पहुंचाया है। इनको अल्फाज में तो बयान करना मेरे ख़्याल में ना इतना टाइम होगा, ना इतने अल्फाज होंगे हमारे पास, कि उन्होंने कहाँ से सफ़र शुरू किया और कहाँ पे अब आ गए हैं। अब ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि बंदा, घर में भी ये माहौल होता है कि बंदा रेस्ट का सोचता है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वालिद फिर साइड पे हो जाता है, फिर अपने बच्चों को मौका देता है, और बच्चे भी उनको यही कहते हैं कि ठीक है अब आप रेस्ट करें। मेरे ख्याल में शौकत साहब जुदा तो शायद हमसे ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन हमसे पिछड़े नहीं हैं, हमें याद रहेंगे। और अगेन इस्लामाबाद पिंड इतना दूर नहीं है तो हम इनको तंग ना कर सकें। कहीं पे भी आना जाना हमारा हो, हम जा सकते हैं, हम सारे जाएंगे इंशाल्लाह। और लाहौर भी इतना दूर नहीं है कि वापस ना आ सके। जब भी आना हो हमारे दरवाजे इस तरह खुले हैं, बल्कि इससे ज़्यादा, क्योंकि अभी तो हमारे टीम के मेंबर हैं, शायद अपनी मसरूफियात को टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जब इसे स्पेशल बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसे ज़्यादा हम रिस्पेक्ट देने की कोशिश भी करेंगे, और उम्मीद भी यही कि हम इंशाल्लाह स्पेशल टाइम इनके लिए निकालेंगे। बाकी इनकी खिदमत आप लोगों के सामने है। इनको मेरे ख्याल में कुछ वर्डिंग्स में मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जी बेशक, कि 41 साल आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्होंने सफ़ायर को दी है, और आज इस सफ़ायर जो इस जगह पे खड़ा है, इसमें डेफिनेटली वो जो चंद स्टार्ट की जो लॉट थी उनमें से शौकत साहब का भी नाम आता है, और मार्केट में इनका नाम है। और इनकी काबिलियत को या इनकी पर्सनैलिटी को
لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس چیز کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک اچھے باز ہیں، ایک اچھے گائیڈ کرنے والے تھے، اور انشاءاللہ مزید بھی ہم ان سے گائیڈنس لیں گے، کیونکہ ہمارا رشتہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے ریٹائر ہو گئے، رول چینج ہو گیا، لیکن انشاءاللہ ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ہم سے ضرور دور جا رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے باہر نہیں جا رہے ہیں. تو ہم اس کو اپنی نئی زندگی پہ یہ جو شروعات ہے ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو یہ انجوائے کریں. مجھے ابھی بھی آج بھی وہی سوچ رہا تھا ان کے بارے میں، شوکت صاحب کے بارے میں. تو ماریشس کے ایئرپورٹ پہ مجھے 2 کپل ملے ہیں، میرے پیچھے ہی لائن میں لگے تھے. تو دونوں میاں بیوی کم از کم 85 سال کے ہوں گے. ابھی تک پاکستان میں جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد انجوائمنٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو اپنے ذاتی زندگی کو انہوں نے جو ٹائم نہیں دیا، انشاءاللہ وہ انجوائے کریں گے اور اس سے بھی بہتر زندگی جئیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہیں، اور ہمارے دروازے ہر وقت ان کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو. سر اس تقریب کے آخر میں ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں سر کے لیے کہ انہوں نے اپنی 41 سالہ صفائی ٹیکسٹائل کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی کریئر پہ ایک بھی داغ نہیں ہے، الزام بھی نہیں ہے، نہ کوئی کرپشن، نہ کوئی پروفیشنل ڈس آنیسٹی. یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اب میں آخر میں سر شوکت صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم بھی آپ کی باتوں کو یاد رکھیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں جس طرح آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. یہ انشاءاللہ ساری زندگی میں نہیں بھولوں گا اور یہ یاد رہے گا ہمیشہ. ایسا کام کیا آپ لوگوں نے. اور میں علمدیب صاحب اور شہباز صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں جس طرح انہوں نے میری اپریسیشن کی ہے، تعریف کی ہے. حالانکہ میں اتنا قابل نہیں ہوں اس کی، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنی اپریسیشن میری کی. تو یہ اس وقت جو ہے نا میرے پاس جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا ایکسائٹیڈ ہوں، کتنا خوش ہوں، میں کتنا مطمئن ہوں. اور الحمدللہ آج میری ندیم صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا جی میں یہاں سے بہت خوش ہو کے، بڑا مطمئن ہو کے اور ایک صاف ستھرا دل لے کے جا رہا ہوں. اور یہ اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میں نے 41 سال جو میری زندگی کا بہترین ٹائم ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ سفائر میں گزارا ہے، یہ اس کا اللہ تعالیٰ نا مجھے جو ہے نا اس کا وہ ریوارڈ دے رہے ہیں جو میری فیلنگز ہیں، میری خوشی. میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، مجھے کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے. تو یہ 41 سال کا جو ہے نا جو انعام ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس لیے میں بڑا مطمئن ہوں، بڑا خوش ہوں اور بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بڑے طریقے سے اور ایک اچھے طریقے سے جو پیچھے آپ کا نہ کوئی اسکینڈل ہے، نہ کوئی کرپشن ہے، نہ ڈس آنیسٹی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ میری قابلیت نہیں ہے، بلکہ یہ میری ٹیم جو ایک ہے اس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور میں نے میاں ندیم صاحب سے یہ بھی کہا، میں نے کہا جی میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں، آپ کا مجھ پہ بڑے احسانات ہیں اور حالانکہ میرے ڈائریکٹروں کا مجھ پہ بے شمار احسانات ہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے مجھے ہر جگہ جو ہے نا سرخرو کیا ہے، میرا سپورٹ کیا ہے، میرے کوتاہیوں کو درگزر کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے اس لیے ملی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے. میرا جو ٹیم ہے، میرا ٹیم ایک ڈافر سے لے کر اور ٹیکنیکل ڈائریکٹر تک، اس میں جتنی بھی لوگ آ رہے ہیں یہ سارے مل کے نا وہ میرے ایک ٹیم ہے. اس میں کوئی 2 4 6 بندے نہیں ہیں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا. کبھی غصہ بھی ہوا ہوں تو آپ لوگوں نے برداشت کیا، کبھی
اس طرح کے تھوڑا بہت انسان ہے ایک جیسا نہیں رہتا ہے، لیکن اگر میں نے غصہ کیا ہو تو وہ بھی آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا ہوگا، سفائر کے مل کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ آپ لوگوں کو میں نے پورا جو ہے نا، میں نے اپنی ٹیم کو پورا جو میرا نالج تھا میں نے وہ سارا ان کو ایک ایک چیز الف بے پے سے شروع کیے ہیں اور سب ان کو ٹرانسفر کیا ہے، کیونکہ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے کوئی چیز بھی اپنے تک نہیں رکھے اور میں نے اپنی پوری ٹیم کو فری ہینڈ دیا ہے تاکہ یہ آگے بڑھے، ان میں حوصلہ آئے، یہ ان میں سیکھنے کی صلاحیت آئے۔ میں بس پیچھے بیٹھ کے کبھی کبھار ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ میں بیچ میں آتا تھا، ورنہ یہ سارے آپ لوگ ہی چلا رہے تھے، ہم تو ویسے دیکھنے والوں میں سے تھے۔ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے جس حساب سے آپ لوگ نے مجھے اپنے ہمدردی محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس کے لیے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس طرح آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اور جس طرح یہ مل کہاں سے کہاں تک آپ لوگ لے گئے ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں نے اپنے کی جو میرے سٹاف ہے، سبارڈینیٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی میری جو ہے نا یہ بات ہو رہی تھی کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہو کہ ایک لیول نیچے جائے، ایک لیول نیچے جائے یہ مل تو یہ میری بڑی بے عزتی ہوگی، حقیقت میں آپ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور اگر یہ ایک لیول اونچی ہو گئی نا تو مجھے بہت عزت مل جائے گا، پھر بھی میں ادھر نہیں بھی رہوں گا، میں آپ لوگوں کے درمیان میں نہیں رہوں گا، لیکن یہ میرے لیے بڑا ایک فخر کا، ایک عزت کا، ایک رسپیکٹ کا، ایک آنر کا وہ رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے نا، جو پہلے محنت کر رہے تھے اس سے بھی زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اور یہ مل کو اور بھی آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ سٹاپ کہیں پر بھی نہیں ہے، آپ کہیں پر بھی جائیں، گھر میں بھی دیکھیں، ملوں میں بھی دیکھیں، انڈسٹری میں بھی دیکھیں، جہاں بھی ہو امپرومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، اور یہ اسی طرح یہ چلتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، آپ سب کے لیے ایک چیلنج ہے یہ۔ تو میرے خیال میں مجھے پورا جو ہے نا وہ امید بھی ہے، میری پورے مل کے جو ہے نا ڈافر سے لے کر ٹیکنیکل ڈائریکٹر تک ایک بڑا زبردست اسٹرانگ ٹیم ہے۔ میں ندیم صاحب سے بھی یہی کہا، میں نے کہا جی آپ لوگوں کو نا میں جاتے ہوئے ایک زبردست اسٹرانگ ٹیم جو ہے نا آپ کو دے رہا ہوں۔ میرا سیکنڈ لائن الحمدللہ علمگیر صاحب جو ہے نا یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ان کی محنت ہے، ان کی وہ ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ لائن ہے نا یہ نارملی ملوں میں سیکنڈ لائن کو کمزور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری سوچ جو ہے نا وہ دوسری ملوں میں یا لوگوں سے ڈفرینٹ ہے۔ میں نے ہمیشہ سیکنڈ لائن کو اسٹرانگ رکھا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں اب میں جا رہا ہوں، میں ساری زندگی تو نوکری نہیں کروں گا نا، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں نہیں بھی ہوں گا اور آگے جو ہے نا وہ کام اس سے بھی بہتر چلتا رہے اور اس طرح چلتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ سنسیئرٹی اور آنیسٹی میں یہ چیز آتی ہے یہ۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مل بڑی اچھی چل رہی ہے، اتنی ترقی کیا ہے، اتنے سب کچھ کیا ہے، یہ تو یہ سب نے مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ بلکہ ڈافر سے لے کر اور علمزید صاحب تک جو ہے نا یہ سارے ہم لوگ جو ہے نا اس مل کے ستون ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ایک ستون بھی خراب ہو گیا نا تو یہ مل ہل رہی ہوگی۔ اس لیے یہ میرے لیے ڈافر بھی ایک ستون ہے، میرے لیے علمزید صاحب بھی ایک ستون ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے شہباز صاحب بھی ایک ستون ہے۔ تو ہم یہ ٹھیک ہے ہمارے عہدوں میں فرق ہوگا، ہمارے اور بھی بہت ساری چیزوں میں فرق ہوگا، لیکن جتنا جو ہے نا اگر ڈافر ہے اس کی اتنی اہمیت ہے جو میری ہے یا علمزید صاحب کی ہے یا کسی کی بھی ہے، سب کی ایک جیسی اہمیت ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ وہ علیحدہ چیزیں ہیں کہ کسی کی کم ہے زیادہ ہے، لیکن اہمیت سب کا برابر ہے، سب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ جتنا ڈافر امپورٹنٹ ہے جتنے دوسرے لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ سب نے اپنے اپنے حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ تو ڈافر جو ہے نا اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، میرے حساب سے سب سے زیادہ جو ہے نا حصہ اس کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ داغا ہی صحیح نہیں لگائے گا اور یار جائے گا تو کیا کوالٹی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ادھر جو ہے نا کوئی کسی کی کم اہمیت ہے کسی کی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اہمیت کے حساب سے ہم لوگوں کا سب ہے۔ میری اہمیت ڈافر کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا ایک مجھے بڑا فخر ہے اور مجھے بڑا
میں بڑا خوش بھی ہوں، میں مطمئن بھی ہوں کہ میں ایک ایسی ٹیم کو لے کے ایک ایسی ٹیم چھوڑ کے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ وہ اور بھی جو ہے نا وہ دیکھیں گے، اس ملک کو اور بھی آگے لے کے جائیں گے اور بھی ترقی کریں گے. تو اسی طرح یہ چلتا رہے گا. تو بہرحال میں پھر ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی. ہم بھی جائیں گے، کبھی آپ اسلام آباد سے ہو کے جائیں گے تو آپ بھی کوئی بھی آ سکتا ہے. میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے رشتے ہیں، اور ہمارے رشتے جو ہے نا وہ قائم دائم ہوں گے جب تک ہماری زندگی ہوگی. اور یہ رشتے جو ہے نا یہ ایسے معمولی رشتے نہیں ہیں. آج میں ندیم صاحب مجھے کہہ رہے آتے رہنا، یہ نہیں ہو کہ آپ بالکل وہ ہو جائے. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی، اور اللہ کرے خوشیوں کے مواقع ہو اس میں ہماری ملاقات ہو تو ہماری ملاقاتیں بھی ہوں گی. میں نے اپنے سروسز آپ لوگوں کے لیے پوری مل میں جتنے ان کے لیے میں نے اپنے ڈائریکٹروں کو بھی کہا میں آپ سب کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. اگر میری خدمت میرے لائق کوئی خدمت کسی کا بھی ہو وہ اویلیبل ہوگا بغیر کسی مقصد کا. میں نے اپنے میاں ندیم صاحب اور ان سے بھی کہا، میں نے کہا جی میں اویلیبل ہوں گا، آپ کا اگر ضرورت پڑ گئی انشاءاللہ نہیں پڑے گا. الحمدللہ سب بڑے اس قابل ہیں کہ وہ آگے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ترقی. بالفرض اگر پڑتا بھی ہے تو میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. اور میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کے لیے کام کروں گا تو مجھے پیسے کتنے ملیں گے. میں بالکل بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. آپ لوگوں کے لیے بھی اویلیبل ہوں، ان کے لیے بھی اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مشورہ چاہیے، دیکھیں اور بھی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ میری سروس سب کے لیے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بھی ایک خوشی ہے، بہت بڑی خوشی ہے یہ. آپ مجھ سے پوچھیں نا، لوگ ملے چھوڑ کے غمگین ہوتے ہیں، ان کی فیملی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی وہ ہو جاتے ہیں. میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی میں جا رہا ہوں تو مجھے وہ مبارکباد دیتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میرے لیے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک بڑا ڈفرینٹ وہ دیکھا. جاب ملنے پہ تو ٹھیک ہے وہ مبارکباد مل جاتے ہیں، لیکن چھوڑنے پہ یا ریٹائرمنٹ پہ جو ہے نا وہ کبھی میں نے مبارکباد نہیں دی ہے. لیکن میں نے جتنی بھی لوگ ہیں سب نے مجھے، میرے دوست ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، میرے اور بھی اس طرح کے جو بھی میرے رشتے میں آتے ہیں، انہوں نے سب مجھے جو ہے نا بڑے وہ مبارکباد دی ہے، بڑے وہ دعاؤں کے ساتھ. اور اس طرح نا تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ساری زندگی ہم تو کام نہیں کریں گے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 60 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو 60 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا صحیح ٹائم شروع ہو جاتا ہے. میں سمتا میں 1500 روپے میں نے کام شروع کیا. پھر میں جب شادی کیا میرے 2500 روپے تھے. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ پھر بچے ہو گئے، پھر ان کی بھاگ دوڑ، پھر ان کی تعلیموں کا بھاگ دوڑ، پھر فیملیز کے، پھر جاب کے، پھر یہ بہت سارے. تو یہ ہم نے نا اپنی زندگی سارا جو ہے نا یہ مسائل و مسائل میں گزار دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہے نا میں بالکل فری ہوں. اب میرا ٹائم جو ہے نا اب میرا ٹائم شروع ہو گیا. اب میں آرام سے نا اپنی زندگی گزاروں گا، پھروں گا، گھوموں گا. تو ہم تو 60 سال کی بات کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو ہم بونس کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میری سوچ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں 60 سال کی بات تو ہماری زندگی شروع ہو گئی ہے. 60 سال تک تو ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، بچوں کے لیے، مالکوں کے لیے، گروپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اس کے لیے. تو 60 سال کے بعد جو ہے نا اب ہماری، کیونکہ ہمیں تجربہ بھی ہو گیا، ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے بھی آ گئے، ہمارے پاس تھوڑا سا اور بھی اس طرح چیزیں ہو گئی جو ہم انجوائے کر سکتے تھے. پہلے تو ہمارے پاس تجربہ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اتنے مسئلے مسائل ہوتے تھے. تو یہ 60 کے بعد جو ہے نا انسان کی زندگی جو ہے نا صحیح زندگی وہ شروع ہو جاتی ہے. بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج میں ماشاءاللہ جوان ہوں، 18 سال کا ہوں، پھر انجوائے کریں گے. اپنے آپ کو انشاءاللہ اپنے آپ کو کبھی بھی بوڑھا جو ہے نا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہر روز جو ہے نا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ماشاءاللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں صحت مند ہوں، میں، اور پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے. یہ سوچ جو ہے نا یہ آپ کو بوڑھا کرے گا اور آپ کو جوان رکھے گا.
اگر آپ سوچنے لگے کہ جی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا تو ٹائم گزر گیا ہے، میں تو ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ ہو جائیں گے. اگر صحت مند ہیں تو آپ دیکھیں 1 ہفتے کے بعد ہی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں میں تو ماشاءاللہ صحت مند ہوں، میں کام بھی کر سکتا ہوں، میں دوڑ بھی لگا سکتا ہوں، میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ سوچ آپ کو نا وہ پھر جوان بھی رکھے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں پازیٹیوٹی. تو اچھا سوچ رکھنا چاہیے انسان کو، جو بھی سوچے اچھا ہی سوچے. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسی سوچو گے اسی طرح ہی کروں گا. آج کل ریسرچ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرح سوچیں گے اسی طرح ہی ہوگا. لہٰذا اپنے جو خواہشات ہیں، اپنے ڈیزائر ہیں یا آپ کی وشز ہیں، اس کے بارے اچھا سوچیں تاکہ آپ کا اچھا مطلب سب اچھی وہ ہو. تو یہ ہم کہتے ہیں نا یا میں ادھر سے جا رہا ہوں میں گر جاؤں گا، تو آپ خود وہ گرنے کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ سوچا تو آپ گر جائیں گے. تو آپ اگر جائیں گے آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں گروں گا، تو آپ اس کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچا رہتے ہیں. تو اس لیے پازیٹیو سوچ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. اور پازیٹیو سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے. جب آپ کا پورا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے بھی رکھے گا، آپ کو مصیبتوں سے بھی بچائے گا، کیونکہ آپ کا پورا اللہ پہ وہ ہے کہ یہ بس یہی بچانے والا ہے، یہی کرنے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اس لیے یہ جو نیگیٹو منفی سوچ جو ہے نا اس سے بالکل اپنی کتابوں سے ڈیلیٹ کر دو. میں نے اپنی کتاب سے منفی سوچ بالکل ڈیلیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ناممکن کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو ممکن ہے نا، ہمارے لیے ناممکن ہے، وہی کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ذہن میں پازیٹیو سوچ لے کے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے انسان کے لیے نا اچھا سوچا کریں. میری زندگی کا سب سے جو ہے میں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے، ٹھیک ہے میں نے ڈگری بھی لی ہے، میرا تجربہ بھی بہت کیا ہے، میں نے دنیا بھی بہت دیکھی ہوئی ہے، میں نے سب کچھ، لیکن جو صحیح چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی قدر سیکھو اور انسان کے لیے اچھا سوچو. انسان کے لیے کبھی برا نہیں سوچنا چاہیے، انسان کو دکھ بھی نہیں دینا چاہیے، انسان کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان سی تکلیفیں دور کرے، ان کی دکھ دور کرے. آپ دیکھیں آپ اتنی بہترین لائف گزاریں گے، آپ خوش رہیں گے، آپ مطمئن رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفات سے ہر چیز سے بچا کے رکھے گا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے انسانوں کے لیے اچھا سوچا کریں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا قرآن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3% اپنے لیے لکھا ہوا ہے اور 97% انسان کے لیے لکھا ہوا ہے. اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا زندگی کیسی ہوگی، دوسروں کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیسے ہوگا، آپ لوگ جو تکلیف میں ان کو کیا. تو یہ ایجوکیٹ کیا 97%. میں نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مسلموں نے ریسرچ کیا ہوا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے. 97% انہوں نے اسٹڈی کیا، کہہ رہے ہیں 97% انسان کے لیے لکھا ہوا ہے. 3% اپنے لیے لکھا ہوا ہے کہ جی میری تعریف کرو، میری بڑائی بیان کرو، میرے لیے نمازیں پڑھو، مجھے صبح بھی یاد کرو، شام کو بھی یاد کرو، دوپہر کو بھی یاد کرو، رات کو بھی کسی وقت یاد کرو. مجھے میرے سب نام بہت خوبصورت ہے، جس نام سے بھی مجھے یاد کرو، لیکن ضرور یاد کرو. وہ 3% ہے. لیکن 97% وہ کہتے ہیں نا حقوق العباد ہے اور حقوق اللہ ہے. تو حقوق اللہ 3% ہے، حقوق العباد 97% ہے. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کے لیے 97% قرآن شریف لکھا ہوا ہے آپ کو تعلیم دینے کے لیے، اور اپنے لیے 3% ہے، تو انسان کو کتنی اہمیت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو ہم لوگوں کے پھر کتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا جو ہے نا وہ اجاگر کیا ہوا ہے کہ یہ میرا انسان کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا یہ قابل قدر ہے، قابل عزت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہمیں سمجھنی چاہیے. بہت سمپل چیز ہے کہ اگر 3% قرآن اللہ کے لیے اور 97% انسان کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے کی مدد کرنا، دوسروں کو پرابلم سے نکالنا، یہی زندگی ہے ہمارے. کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسان کی خدمت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے یہ مل چل رہی ہے، اس میں یہ بھی آپ لوگ سارے لگے ہوئے ہیں، یہ مل چلا رہے ہیں، دیکھیں سب کو روزگار مل رہا ہے، سب کو جو ہے نا وہ رزق مل رہا ہے. تو یہ بھی ایک کام ہے. اگر اس کو ہم اچھی طریقے سے دیانتداری کے ساتھ کریں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ میں بڑے ثواب دے گا اس کا، کہ دیانتداری سے
یہ ملیں چلتی رہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کو وہ ملے، گورنمنٹ کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، جو ادھر کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی مل جاتا ہے، تو وہ ایک مل سے نا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے روزی کے ساتھ جہاں ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جو ہمارا گروپ ہے، یا ان کے ساتھ ہمیں 100% جو ہے نا یہ ہم ان کے ساتھ دیانتدار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ساتھ ہی دیانتداری نہیں کر رہا ہوں. تو دیانتداری جو ہے نا وہ زندگی کی خوبصورتی ہے. جو لوگ دیانتدار ہے، آنیسٹ اور سنسیئر ہے، ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے. آپ ان کو دیکھیں گے ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوگی، اس کے پاس بنگلے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کی عزت آپ دیکھیں، ان کی قدر دیکھیں، ان کی اندر کی فیلنگز دیکھیں، تو وہ بڑا خوش، بڑا سیٹسفائیڈ اور بڑا مطمئن رہتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی اچھی زندگی، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ وہی ایک کام کریں کہ وہ کسی سے جھگڑا نہ کریں، بغض نہ کریں، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ بات دل میں رکھے، درگزر کریں، انصاف کریں. یہ ساری چیزیں جب انسان میں آتے ہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے. یہ گاڑیاں، یہ شو آف، یہ عہدے، یہ دولت، یہ سارا یہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں. جو خوشیاں آپ کو دے سکتا ہے وہ درگزر ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس میں بہت خوشی ہے اگر ہم اس کو ریئلائز کریں. بہرحال آپ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا اس نے تبلیغ شروع کیا ہے، لیکن تبلیغ بھی جو ہے نا وہ بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے صاف کہا ہوا ہے کہ آپ میرے مذہب کو، میرے قرآن کو سیکھو اور پھیلاؤ. میرے مذہب اسلام ہے جو اس کو پھیلاؤ. تو یہ ہر مسلمان پہ تبلیغ فرض ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے باہر ہی نکلیں. ہم گھر میں بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم دوستوں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. میں ابھی جو ہے نا یہ بھی میں اپنی ایک فرض پورا کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی تبلیغ کر رہا ہوں. تو یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور تبلیغ میں وہ کہتے ہیں کہ جو تبلیغ میں اگر فوت ہو جائے تو وہ فوت نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ زندہ ہی رہتا ہے. 2 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، ایک جو جہاد پہ جاتے ہیں اور اس میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک تبلیغ میں. تو یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کو یہ نہ کہو کہ یہ مر گئے، یہ زندہ ہے، یہ کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں. آپ لوگوں نے جو ہے نا میں اس یہاں تک جو پہنچا اس میں آپ لوگوں کا یہ ہاتھ ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے جو ہمیں عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو ہمیں یہ اچھی دن دکھا رہے ہیں، اتنی جو ہے نا خوشیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ سر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی ٹیم اسی طرح کام کرتی رہے گی. جس طرح ہم نے پہلے لاجسٹک سپورٹ آپ کو دی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے نئے کپتان کو بھی دیں انشاءاللہ. اچھا سر، تقریب کے آخر میں ہم ایک فوٹو سیشن کریں گے، اس کے بعد روٹی چھوٹی تیار ہے، پھر روٹی کھا کے جانا. چلے تھوڑا قریب ہو جائے. ہاں جی.